آج ہم نے سورۃ الانفال مکمل سنی اور سورۃ التوبہ اس کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، تقریباً پاؤ حصہ رہ گیا ہے، اور ہم نے اس کے علاوہ سورۃ توبہ کا ایک بڑا حصہ سن لیا۔ تو سب سے پہلے سورۃ الانفال، کیا معنی ہے انفال کے؟ انفال کا مطلب ہے گزشتہ زمانوں میں اسلام کی سربلندی کے لیے جو جنگیں ہوئی ہے اور جنگوں میں فتح ہوئی ہے اور جنگوں میں جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس کو انفال کہا جاتا ہے، مال غنیمت کو۔ اور یہاں پر سورۃ الانفال میں اسلام کا سب سے بڑا معرکہ اور سب سے پہلا معرکہ، جس کے متعلق یوم الفرقان کہا گیا ہے، بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کا پس منظر اس طرح سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے مکی دور میں، یعنی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بہت تکلیفیں دیں، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں بلکہ صحابہ کرام کو بھی بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر اب مدینہ چلے جائیں۔ یہ مختصر بتا رہا ہوں، ورنہ مدینہ سے پہلے حبشہ کی بھی ہجرت کی گئی اور بہت سے حالات آئے صحابہ کرام پر، سیرت میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے مدینہ کی ہجرت کی۔ اب بھی مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ مکہ میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی مدینہ میں ہیں، لیکن وہاں پر بھی وہ چین سے نہیں بیٹھتے۔ ایک مرتبہ سعد بن معاذ، یہ مدینہ کے انصار صحابہ میں سے ہے اور یہ بہت بڑے سردار تھے مدینہ کے، تو یہ طواف کر رہے تھے، تو ابو جہل ملا، اور ابو جہل نے سعد بن معاذ سے کہا، تم نے ہمارے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اور تم طواف کر رہے ہو یہاں پہ ہمارے دشمن کو پناہ دے کر کے، اس بار تو تم کسی کی پناہ میں ہو اس لیے چھوڑ دیا، آئندہ تم میں سے کوئی دکھنا نہیں چاہیے یہاں پہ۔ سیدھی سیدھی دھمکی دے دیا ابو جہل نے، وہ بھی سردار تھے اور بڑے صحابیوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا، ابو جہل اتنی بڑی بات مت کر، یہ بیت اللہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر تو ایسا کہتا ہے تو پھر مکہ والوں کے قافلے مدینہ سے ہو کر ہی گزرتے ہیں، تو جیسے چیلنج دے رہا ہے تو میرا بھی ایک چیلنج لے لے، اب مکہ کے جو بھی قافلے گزریں گے اس پر ہم حملہ کریں گے۔ ابو جہل تھوڑا سہم گیا، بہرحال سعد بن معاذ تو مدینہ واپس آ گئے۔ اسی طرح منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو مدینہ کا رہواسی تھا، اس کو مدینہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے بادشاہ بنانے والے تھے مدینہ کا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہستی ہے، لہٰذا سب نے بالاتفاق مدینہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا، اپنا امیر مان لیا، اور اپنی دل جان ہر چیز مان لیا، جس کی وجہ سے اس کی تاج پوشی نہ ہو سکی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت تھی، اسلام سے بہت نفرت تھی، لیکن شرما شرمی میں وہ مسلمانوں کا بھیس اختیار کیے ہوئے تھا، لیکن ہر موقع پر اس نے مسلمانوں سے غداری کی۔ تو اس کو ایک مرتبہ ابو جہل ملا اور اس نے بھی یہی کہا کہ ہم جو ہے اب برداشت نہیں کریں گے، تم لوگ مدینہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتے ہو، ان کی وجہ سے اب تم پر بھی حملہ ہوگا۔ اب اس کو تو بہانا ہی چاہیے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالنے کا، فوراً گیا اور پورے مدینہ میں اس نے جو ہے بوال مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب تم تکلیف میں آ جاؤ گے، مکہ والے تم پر حملہ کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ اس کی باتوں پر زیادہ کسی نے دھیان نہیں دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، دو کنفرمیشن ہو گئے، ایک تو سعد بن معاذ نے بتا دیا کہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بھی بتا دیا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کچھ بات چل رہی ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کے جانور مدینہ کی بارڈر پر چر رہے تھے، تو مکہ والوں نے ان جانوروں کو وہاں سے چرا کر کے لے گئے، اور جو لوگ ان کے چرواہے تھے ان کو قتل کر دیا، اور یہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مدینہ والے کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں سے نکال دیں، مسلمانوں کو تکلیف دینا مقصد تھا۔ لہٰذا مکہ والوں نے ایک بہت بڑا قافلہ تیار کیا، جس میں مکہ کی ہر عورت اور ہر مرد نے انویسٹمنٹ کیا کہ ہمارا مال لے کر جاؤ ملک شام، وہاں پہ خرید و فروخت کرو، تجارت کرو، اور وہاں سے خوب سارا نفع کما کر کے لاؤ، اور جو نفع ملے گا اس سے ہم مدینہ پر حملہ کریں گے۔ کتنی جو ہے نا جو باطل ہوتا ہے اس کی پلاننگ کیسی ہوتی ہے دیکھیے۔ بہرحال ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سربراہی میں وہ قافلہ مشرکین مکہ کا ملک شام چلا گیا، وہاں سے خوب پیسہ کمایا، خوب تجارت میں نفع ہوا، اور وہ پیسہ لے کر کے لوٹ رہے تھے۔ اب چونکہ سعد بن معاذ نے ابو جہل کو یہ چیلنج دے دیا تھا
اور یہ اطلاع دے دی تھی کہ اب تمہارے قافلوں پر حملہ کریں گے ہم، تم ہم کو بیت اللہ میں آنے سے روکتے ہو۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح سے اللہ کے نبی کو معلوم پڑ گیا کہ قافلہ جس کی نیت بھی خراب ہے کہ وہ جو پیسہ کمائیں گے اس سے مسلمانوں کو ختم کریں گے، تو یہ لوٹ رہا ہے، تو ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے ہنگامی طور پر، کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں تھی، صحابہ کو اس قافلے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس قافلے کو پہلے کے جو جاسوس ہوا کرتے تھے، اسپائی جو ہوا کرتے تھے، بہت ہوشیار ہوتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش قدمی ہے ان کو پتہ چل گئی، اور انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ دوسرا راستہ اختیار کر کے وہ مکہ پہنچنے پر تھے، اور ابو سفیان نے ابو جہل کو کسی طرح سے یہ اطلاع دے دی کہ وہ لوگ ہمارے پیچھے آنے والے ہیں، لہٰذا تم بھی ان کے سامنے آ جاؤ۔ تو ابو جہل نے 1000 لوگوں کو لے کر کے، کتنے لوگوں کو؟ 1000 لوگوں کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا، اور وہ بھی ویل ٹرینڈ تھے لوگ، بالکل جو ہے نا لوہے کی چادریں پہن کے آئے تھے، گویا وہ پوری تیاری میں آئے تھے۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے گانے بجانے کے آلات اور گانے والی عورتوں کو بھی ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جیتنا تو ہم کو ہی ہے، ہم ہی جیتنے والے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہے آرمی کا، اور ہم نے تو باقاعدہ اتنے سالوں سے تیاری کی ہے، تو ہم ان کو مسل دیں گے اور جشن منائیں گے وہاں پہ۔ یہ نیت سے وہ لوگ وہاں پر آئے، لہٰذا اسی واقعے کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ سمجھایا سب سے پہلی بات کہ مسلمانوں کے حالات کیسے بھی ہو، اگر ان کے پاس ایمان ہے تو ان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، سامنے کوئی بھی ہو۔ ایک بار اگر کسی سے مدبھیڑ ہونے کا طے ہو چکا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے اسباب کو نہ دیکھتے ہوئے، 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس اور 313 مسلمانوں کی تعداد تھی کم و بیش، اور صرف 2 گھوڑے تھے اور چند تلواریں تھیں، اور مسلمان جب میدان بدر میں پہنچے ہیں تو مشرکین پہلے سے اچھی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ اصل میں جب جنگیں ہوتی ہے تو جگہ کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے، بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم کو اچھی جگہ ملی ہے تو ہمارے گھوڑے وغیرہ اچھی طرح رہیں گے، ہم کو پانی کا استعمال کرنے ملے گا، یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے پہلے اچھی جگہ پر انہوں نے سخت جگہ پر قبضہ کر لیا، اور مسلمان جب گئے ہیں تو ان کو نرم جگہ ملی۔ اب ایک رات پہلے اللہ رب العزت کچھ اور ہی پلاننگ کر رہا تھا، ایک تو ہم پلاننگ کرتے ہیں اور ایک اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بارش برسائی، بارش برسانے کی وجہ سے جو سخت جگہ تھی اس میں کیچڑ ہو گیا، اور جو نرم جگہ تھی وہ سخت ہو گئی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جنگ سے ایک رات پہلے اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ رب العزت سے خوب مانگ رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آئے، جس طرح بچوں کو پکڑتے ہیں اس طرح سے پکڑ لیا، اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور مت روئیے، اب آپ اور آنسو نہ بہائیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ لہٰذا صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جنگ کا نقشہ بتا دیا تھا کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، فلاں ابو جہل یہاں پہ مرا پڑا ہوگا، جگہ بتا دی، جیسے میچ فکسنگ ہوتی ہے نا، ویسے جب فکس ہو گیا تھا آسمانوں میں، ابو جہل یہاں ہوگا، اتبا یہاں ہوگا، اتیبہ یہاں ہوگا، جتنے ظالمین تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو مکی زندگی میں پریشان کیا تھا، جس میں اطہر پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی، گردن میں پھندے ڈال کر گھسیٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بیٹیوں کو طلاق دینے پر آمادہ ہوئے، یہ تمام ظالموں کے آج جو ہے نا ان کے جو ہے برتن بھر گیا تھا، اس کا پھوٹنے کی باری آ گئی تھی۔ لہٰذا جنگ شروع ہوئی، اور صحابہ کرام اپنے آپ کو بالکل نہتے پا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں نہ ہتھیار تھے نہ کچھ تھے، بعض صحابہ اس جنگ میں لکڑی سے لڑ رہے تھے، سامنے تلوار ہے ان کے ہاتھ میں لکڑی ہے، سامنے بڑے بڑے نیزے ہیں ان کے ہاتھ میں لکڑی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت صحابہ کرام کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ جب تم نے ارادہ کر لیا ہے تو اب بھروسہ اللہ پہ کرو اور پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا ہے ابھی۔ لہٰذا جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بتایا کہ ہم نے فرشتوں کا نزول کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم کسی کافر کو مارنا چاہ رہے ہیں، مشرک کو مارنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے اس کی گردن الگ ہو جاتی ہے اور گر جاتا ہے، ہم کو پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ فرشتوں کا نظام اللہ نے چلایا، کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر۔ صحابہ کرام کا یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یقین کی بنیاد پر فرشتوں کا نظام چلا ہے۔ 70 بڑے بڑے کفار مارے گئے، 70 قید میں آئے۔ جو لوگ مسلمانوں کو مسلنے آئے تھے، لڑنے نہیں آئے تھے، ارے لڑا تو اس سے جاتا ہے جو مقابل کا ہو، لڑنے نہیں ہے، مسلنے آئے تھے، ناچ گانے کے ساتھ پورے بندوبست کے ساتھ آئے تھے، پورا جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا، اور اللہ رب العزت کی مدد اتری ہے۔ ابو جہل بھی مارا گیا، اتبا بھی مارے گئے، بڑے بڑے کفار مارے گئے اس کے اندر، اور 70 لوگ قبضے میں آ گئے۔ اب جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اس طرح سے جنگ مسلمان جیت گئے۔ اور پھر اس کے آگے احکامات ہے، مسلمانوں کے 3 گروپ ہو گئے اس کے اندر۔ ایک تو وہ جو بھاگنے والے تھے کفار، ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، وہ بھاگنے والوں کو بھی گھر تک چھوڑ کے آنے کے لیے۔ دوسرے وہ تھے جو بچے کچھ تھے ان سے لڑ رہے تھے، اور تیسرے جو تھے وہ مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، بہت سامان لائے تھے انہوں نے، بہت مال لائے تھے، کھانے پینے کی چیزیں، بہت ساری چیزیں، اور اس وقت مدینہ میں بہت غربت تھی، مدینہ میں بہت حالات تھے۔ لہٰذا جو مال غنیمت سمیٹ رہے تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جو مال غنیمت ہم اٹھا لیں گے وہ ہمارا ہو جائے گا، جس کو ملا اس کا۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال میں یہ انفال سب سے پہلے احکامات بیان کیے کہ جس کو ملا اس کا نہیں، جو مال غنیمت ہے اس کا تقسیم کرنے کا حق اللہ کو، اس کے رسول کو ہے، اور کس کو؟ یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں ہر مسلمان کا جو جنگ میں شریک تھا اس کا بھی حصہ ہوگا، اور جو نہیں تھا اس کا بھی حصہ ہوگا۔ تو اس کے اندر یہ
چونکہ یہ پہلی جنگ تھی، بدر کیسی جنگ تھی؟ پہلی جنگ تھی، اور کوئی پلاننگ کے ساتھ نہیں کی گئی ایسی، بس اس میں کوئی طے صحابہ نہیں تھے کہ یہ سپاہی ہے، یہ جنگجو ہے، یہ بڑے جیسے بعد میں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس میں سویلین لوگ تھے، عام لوگ تھے اس کے اندر. بہرحال تو اس میں احکامات بتائے گئے کہ یہ تو پہلی جنگ ہے، ایسی بہت ساری جنگیں ہونی ہیں، ابھی بہت ساری جنگیں ہوئی اس کے بعد. تو اس کے لیے احکامات بتلائے گئے کہ مال غنیمت جب بھی آئے گا تو اس طرح سے اس ترتیب سے تقسیم ہوگا. یہ تمام چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی، اور بھی بہت سارے احکامات ہیں. پھر سورہ توبہ شروع ہوتی ہے. سورہ توبہ کو سورۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے. سورۃ البراءت اس میں اس لیے کہا جاتا ہے اس کو. اچھا، یہ جو سورہ انفال تھی نا، یہ بالکل شروع میں نازل ہوئی تھی مدینہ کے دور میں، ابھی مدینہ بس پہنچے ہی تھے. اور سورۃ التوبہ جو نازل ہوئی ہے یہ آخری دور میں نازل ہوئی ہے، مدینہ کے دور میں. یہ سورۃ الانفال جو ہے نا، یہ اس کا تکملہ ہے. یہ پارٹ 1 تھا انفال، اور توبہ پارٹ 2 ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ ان دو سورتوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی سورہ توبہ کے شروع میں، کہ یہ وہ اسی کا حصہ ہے. بعض محدثین نے لکھا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سورہ توبہ کے شروع میں اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی کہ اللہ رب العزت اس صورت میں جو ہے بہت غضب میں ہے. وہ غضب کیوں ہے میں آگے چل کر کے بتاتا ہوں. مشرکین سے اللہ رب براءت ظاہر کر رہے ہیں کہ مشرکین سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا بس ہو گیا ابھی. اب سورۃ البراءت یا سورۃ التوبہ، اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے وہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی ماشاء اللہ قرآن پڑھیں گے، کئی بار ختم کریں گے. اگر کوئی شخص سورۃ الانفال کے ساتھ پڑھتا ہوا آ رہا ہے اور اس نے سورۃ التوبہ کو ملا دیا تو اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص سورۃ الانفال کے آخری آیت پر اس نے اپنا پڑھنا روک دیا اور اپنے کام دھندے میں مشغول ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ بیٹھا سورہ توبہ کھولی تو پھر بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے. یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے. اسی طرح نماز میں ہم سورۃ الانفال کے آخری آیت پر ہم نے رکوع کر دیا اور پھر دوسری رکعت میں سورہ توبہ پڑھنی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے سورہ توبہ پڑھی جائیں گی، اور کنٹینیو کر رہے ہیں تو اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائیں گی. اب سورہ توبہ کے نزول کا کیا واقعہ ہے؟ سورہ توبہ کے نزول کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ یہ بالکل مدینہ کے آخری دور کی صورت ہے. اس وقت تک مدینہ میں اور اہل عرب میں کچھ ہی لوگ ایسے رہ گئے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. کچھ ہی لوگ ایسے رہ گئے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ لوگ بھی اس امید کے ساتھ تھے کہ مشرکین کی اور مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی ہے، جس میں مشرکین بہت مرتبہ ہار چکے ہیں، لیکن ابھی تک مکہ فتح نہیں ہوا ہے. مکہ فتح نہیں ہوا ہے. اگر مکہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر ہم بھی جو ہے کھل کے مسلمان ہو جائیں گے. جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کی اور بغیر خون خرابے کے مکہ فتح ہو گیا. تو اب جو ہے مکہ فتح ہو گیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اسلام ہی دین حق ہے، ورنہ اتنی کم مدت میں، اتنے کم اسباب سے، اتنی کم طاقت کے ساتھ، اتنے کم افراد کے ساتھ پورے جزیرۃ العرب کو اپنے کنٹرول میں لانا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے یہ ہوا ہے. تو لوگ جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہونے لگے. تقریباً پورا عرب، پورا حجاز کا علاقہ یہ مسلمان ہو گیا. لیکن قبیلہ حوازن بہت ڈھیر قبیلہ تھا اور بہت طاقتور قبیلہ تھا. یہ آخر تک جو ہے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی ابو سفیان ایمان لائے، اکرمہ ابن ابی جہل ایمان لائے، یہ بڑے بڑے لوگ جو اسلام کے مخالف تھے، خالد ابن ولید ایمان لے کر آ گئے تھے. بڑے بڑے لوگ ایمان لانے کے باوجود قبیلہ حوازن نے مانا نہیں، اور قبیلہ حوازن والوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہمارے اندر بہت خطرناک تیر انداز لوگ ہیں، ہم ان سے جو ہے جان توڑ کے لڑیں گے، مر جائیں گے لیکن ایمان قبول نہیں کریں گے. اب صرف وہ بچے ہوئے تھے، فتح مکہ ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ قبیلہ حوازن جو ہے سرکشی پر اتر آیا ہے، وہ ہم پہ حملہ کرنے والا ہے، لہٰذا ان سے لڑو. اب صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، پورا عرب مسلمان ہو گیا تھا. تو کچھ نئے مسلمان لوگ تھے، ان نئے مسلمانوں نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ بدر کا واقعہ، بدر میں ہم اتنے کم تھے، کیسے جیتے؟ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، ہم کیسے جیتے؟ آج تو یہ حوازن والے ایسے ہیں، چٹکی بھر ہے. دیکھو دوستو، ہمارے استاد کہتے تھے آدمی نے نا بڑا نیوالا کھانا، یعنی لقمہ، بڑا لقمہ کھانا چاہیے، لیکن بڑی بات نہیں کرنا چاہیے آدمی نے. اللہ رب العزت کو بڑی بات پسند نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان کرے یا غیر کرے. تو مسلمانوں میں عجب پیدا ہو گیا کہ ابھی ہم سے بڑھ کر کون ہے، ہم تو اتنے سارے ہیں، جب کم تھے، جب نہیں ہارے تو ابھی کیسے ہاریں گے؟ تو اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند گزری. جب وہ حنین کا واقعہ پیش آیا، حوازن سے جو جنگ ہوئی ہے، تو اس غزوے کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی اس میں بیان کیا. غزوہ حنین کو یاد کرو، جب تم لوگ اپنی کثرت پر اترا رہے تھے کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ جب مسلمانوں نے جنگ شروع کی ہے، قبیلہ حوازن نے تیر برسائے، اور ایسے تیر برسائے کہ آسمان میں صرف تیر نظر آ رہے تھے، سب تتر بتر ہو گئے. جیسے غزوہ احد میں واقعہ پیش آیا تھا، اس سے بھی خطرناک حالت بن گئے. مسلمان بھاگنے لگے کیونکہ نیا مجمع بھی بہت تھا، نئے مسلمان بھی بہت تھے اس کے اندر. پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی. ہم کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ چاہے گا تو ہماری فتح ہوگی، اور اللہ نہیں چاہے گا تو فتح نہیں ہوگی. ہماری طاقت سے کیا ہوتا ہے؟ نہ ان کی طاقت سے کچھ ہوتا ہے، نہ ہماری طاقت سے ہوتا ہے. ہم آدھی بات بیان کرتے ہیں، ان کی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. ارے تم اپنی بھی نفی کرو، خود کی بھی نفی کرو، ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب ہم اپنی نفی کریں گے دوستو، پھر اللہ کی مدد آئے گی. لہٰذا ان کو احساس ہوا صحابہ کرام کو. اب صحابہ کرام نے توبہ استغفار کی. اسی جگہ پر ایک صحابی جنہوں نے آواز لگائی، 8 کلومیٹر تک ان کی آواز گئی بغیر مائک کے. کتنے کلومیٹر تک؟ صحابہ 8 کلومیٹر تک پھیل گئے تھے، بھاگ گئے تھے، سب ادھر ادھر ہو گئے تھے. آسمان میں تیر ہی نظر آ رہے، کیا کرنا؟ ادھر سے بچ رہے تو ادھر سے آ رہی تیر، ڈھالیں کمزور پڑ گئی، ڈھالیں ٹوٹ گئی. اب جو ہے صحابی نے آواز لگائی، کہاں جا رہے ہو؟ جنت تمہاری منتظر ہے.
اللہ رب العزت تم کو بھاگتا ہوا نہیں بلکہ لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب صحابہ کو پھر سے اللہ رب العزت نے طاقت بخشی، ان کو احساس ہوا، انہوں نے توبہ کی، پھر سے جمے اور قبیلہ حوازن کو جو ہے دھول چٹا دی، اور وہ ایک آخری قبیلہ جو سرکش تھا اللہ رب العزت نے اس پر بھی مسلمانوں کو فتح دے دی، لیکن سبق سکھا کر کے، سبق سکھایا گیا ہے۔ اس لیے دوستوں ہم کبھی بھی اپنے پیسے پر، اپنے مال پر، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کریں، اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ یہ سب اللہ نے دیا ہے، اور اللہ چاہے گا تو اس سے ہم کو نفع ہوگا، اور اللہ نہیں چاہے گا تو اس سے ہم کو نفع نہیں ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ میں بیان کیا۔ اور ایک خاص بات، جب اتنی فتح ہوئی، اتنے لوگ آ گئے، تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صاف اعلان کر دیا گیا کہ اب جزیرۃ العرب میں مشرکین نہیں رہ سکیں گے، اس میں پیور مسلمان ہی رہنے چاہیے، ایمان والے ہی رہنے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب جو ہے کوئی بھی کعبۃ اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اور وہ لوگ نماز کیسی پڑھتے تھے معلوم ہے کہ ٹالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ جو مشرکین تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کی نماز کا حال یہ تھا کہ وہ تالی بجاتے تھے، نماز مطلب جیسے ہے نا مشرکین ٹالی بجاتے ہیں، کیا کیا بجاتے ہیں، ویسا وہ لوگ تالیاں بجاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف اعلان کیا کہ اب ان کی رعایت نہیں کی جائے گی، اب ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ رعایت کرنے کی، اب تک رعایت کرتے آ رہے تھے، ان کو کچھ دنوں کی مہلت دی جائے، کچھ دنوں کے اندر اگر ان کو ایمان قبول کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا ہے تو علاقہ چھوڑ کے چلے جائے، لیکن اب سے کوئی بھی مشرک طواف نہیں کرے گا، حرم شریف میں داخل نہیں ہو پائے گا، اور وہ ذمہ بن کر تو ماتحت رہ سکتا ہے، لیکن ایک عام جو ہے نا جیسے مشرکین کھل کر کے بت پرستی کیا کرتے تھے ویسے نہیں رہ پائیں گے۔ تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے براءت کے لفظ سے اس کا اظہار کیا ہے کہ اب جو ہے بالکل دو ٹوک، یا تو ایمان قبول کر لو یا تو اپنے راستے لے لو۔ تو اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اس سورت کے اندر، اسی لیے اس کو سورۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے، اور اس کے اندر کچھ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے آخری غزوہ تھا تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے، ان کا کیا معاملہ پیش آیا، جس میں حضرت کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ اور بھی کچھ صحابہ تھے جو بغیر عذر کے اللہ کے راستے میں نہیں جا سکے تھے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ کل انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق۔